1000 مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اس جلسے کی کامیابی ہم چاہتے ہیں، یہ چاہیں کہ جلسہ کامیاب ہو گیا تو سب سے پہلے جو ہمارے رضاکار والنٹیئر حضرات شمال سے لے کر جنوب تک، پورب سے لے کر پچھم تک جتنے بھی بسنے والے یہاں پر لوگ ہیں، یہ تہیہ یہ ارادہ کریں کہ کل سے انشاءاللہ میری مسجدیں آباد نظر آئیں گی۔ چائے کے دکانوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھ کے میں تبصرہ ضرور کرتا ہوں، کئی ملکوں کی حکومتوں کو اٹھا اور گرا دیا کرتا ہوں، لیکن اس جلسے کی کامیابی جب ہوگی جب میری مسجدیں کل سے آباد نظر آئیں گی۔ حی علی الصلاۃ مؤذن کہے گا اور میں نماز کے لیے تیار کھڑا ہو جاؤں گا، ورنہ یاد رکھیے ہماری تاریخ اسی تاریخ میں گم ہو جائے گی۔ ہم نے ہی کچھ فقیروں کو سلطان کر دیا، ہم نے ہی کچھ کمزوروں کو پہلوان کر دیا۔ اے آنے جانے والے ہمیں بھی سلامی دے، ہم بادشاہ تھے، وقت نے تربان کر دیا۔ اگر ہم پھر اٹھنا چاہتے ہیں، پھر آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے لڑنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے محاسبہ نفس جو بلئی پور کے اجلاس میں مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہ العالیہ نے جو سبق دیا تھا، اسی سبق کو یاد رکھتے ہوئے کہ ہم سب کچھ کریں لیکن سب سے پہلے اپنی حقیقت کو یاد رکھے، میں کیا ہوں، کیا تھا اور کہاں کل چلا جاؤں گا۔ اس دنیا کو چھوڑ کر کے مجھے جانا ہے، ایک ایک پل کا مجھے حساب دینا ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے، بے مکاں کیسے کیسے ہوئے نامور، اہل شاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آئیے بس احترام اسی شخصیت کو آپ کے روبرو کراتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں حضور اعلیٰ تشریف لائیں۔ دارالعلوم اسلامیہ دارالعلوم الاسلامیہ بستی کے استاد ادب حضرت مولانا مفتی محمد احمد قاسمی ندوی دامت برکاتہ العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ معاجزانہ مخلصانہ درخواست کرتا ہوں حضرت اپنے قیمتی بیان سے ہم سب کو محسوس فرمائے۔ مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہ العالیہ استاذ ادب و فقہ دارالعلوم الاسلامیہ۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في حديث طويل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده كتاب الله اخرجہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، دینی اور ایمانی بھائیوں، عفت مآب، قابل احترام خواتین اسلام، دینی اور ایمانی بہنوں، کافی دیر سے آپ حضرات مدرسہ المعہد الاسلامی کے دینی اجلاس میں شریک ہیں۔ مفید بامقصد باتیں کافی حد تک آپ کے کانوں تک پہنچ چکی۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر وقت میں اور بہت مختصر سی باتیں اور گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہمارے علاقے میں بہت سے مدارس و مکاتب ہیں۔ ان مدارس اور ان مکاتب کے جلسوں کا جو یہ رسمی انداز ہے، اب یہ انداز
ہمارے ملک کے حالات کے لحاظ سے بالکل میل نہیں کھاتا. ان جلسوں کو آپ منظم کیجئے، مرتب کیجئے. 2 گھنٹے کا پروگرام سلیقے کے ساتھ اس طرح رکھیے کہ بے تکلف برادران وطن کو آپ دعوت دیں، ان کو شامل کریں، ان کو شریک کریں. بسا اوقات مجھے شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے گویا ہم شتر مرغ کی طرح اپنے منہ کو ریت میں چھپائے ہوئے ہیں. حالات کی سنگینی اور سازشوں کی ہولناکی کا ہمیں کچھ احساس ہی نہیں، کچھ انداز ہی نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ آج بھی 70% آبادی برادران وطن کی ایسی ہے جن کے دلوں میں نرم گوشے ہیں. ہم شامل کریں ان کو، مانوتا کا سندیش ان تک پہنچائیں. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان عزیز بچوں کو جنہوں نے آج کے اس اجلاس میں اپنے پروگرام کو، اپنے علمی مظاہرے کو اپنے مخلص اساتذہ کرام کی سرپرستی میں تیار کر کے پیش کیا. حوصلہ افزائی انسان کی فطرت اس کی محتاج ہوا کرتی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں. حضرت ابی ابن کعب جماعت صحابہ میں ایسے صحابی ہیں جن کی خصوصی شناخت، جن کا اسپیشلائزیشن قرآن کریم کی قراءت ہے، قرآن کریم کا پڑھنا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی بابرکت آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ سمانی لکا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے آپ سے میرا نام لے کر کے کہا کہ میں ابی ابن کعب کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ حضرات محدثین کرام تحریر فرماتے ہیں یہ حوصلہ افزائی، قدردانی، تہنیت اور تبریک کا ایک انداز ہے. ہمارے ملک میں بسا اوقات کچھ ایسے فیصلے، کچھ ایسے حالات، کچھ ایسی سازشیں، کچھ ایسے منصوبے سامنے آنے لگتے ہیں کہ ایک طریقے سے ہمتیں بظاہر پست ہونے لگتی ہیں. غم، دکھ اور تکلیف کا ہونا تو فطری ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شکستگی اور مایوسی اور بزدلی کے بادل چھا جائیں گے. پھر ہم اسی کتاب ہدایت کی طرف اور اسی مانوتا کے خالق کے مانوتا کے نام سندیش کی طرف پلٹتے ہیں جو دلوں کے غم کا سامان اور ہر قسم کے حالات میں اپ ٹو ڈیٹ رہنمائیاں فراہم کرتا. اور کیوں نہ ایسا ہو، سب سے بڑی اسلامی کانفرنس حجۃ الوداع کے موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں حسن اتفاق جو جمعے کا دن تھا ایک عظیم لیکچر اسلامی اور انسانی منشور ارشاد فرمایا تھا. اس میں ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لن تغلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب اللہ. میں تم میں ایک ایسی قیمتی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو اس کے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب. فرمایا گیا الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ایک ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، جو سراپا گائیڈ ہے، رہبری ہے، رہنمائی ہے
اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والوں کے لیے فرمایا گیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت کا ایسا سامان آیا ہے جو سراپا ہدایت ہے، اور اہل ایمان کے دلوں کے لیے بطور خاص شفا کا سامان۔ دل گھبرائے، حالات مایوس کرنے والے ہوں، بظاہر ایسے فیصلے ہوں جس سمجھ میں آئے کہ اب ملت اسلامیہ کا وجود گویا ختم ہو جائے گا، اسلامی تشخص، اسلامی امتیاز، اسلامی شناخت کے ساتھ یہ ملت باقی نہیں رہ پائے گی، پھر قرآن کی طرف آئیے، قرآن رہنمائی دے گا۔ قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ، قرآن کریم کا مقدمہ اور دیباچہ، اس کے بعد سب سے لمبی سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ میں سب سے پہلا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اے لوگوں، آغاز ہی میں میسج دیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوری مانوتا اور پوری انسانیت کے رسول ہیں، میسنجر ہیں۔ اب ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہیں مسلمان، واضح کر دیں، سمجھا دیں، قرآن سب کی کتاب، رسول سب کے، اسلام نظام زندگی اور نظام بندگی سب کے لیے۔ اے انسانوں، اے لوگوں، بندگی کرو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو امتیں گزری ان کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم آگ سے اپنے آپ کو بچا سکو، اللہ کا تقوی اختیار کر سکو۔ یعنی یہ یقین رکھو کہ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، شہنشاہ کل ہے، مالک کن فیکون ہے، روزیوں کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں۔ پرسنل لائف میں چیزیں پیش آئیں، سوشل لائف میں چیزیں پیش آئیں، ملکی سطح پر حالات ہوں، انٹرنیشنل سطح کے حالات ہوں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ اللہ تم کو نفع پہنچانا چاہے، نوازنا چاہے، کوئی اس کے فضل کو، اس کی عطا کو، اس کی دین کو، اس کی نوازش کو پھیر نہیں سکتا۔ جسے چاہتا ہے اپنے فضل کے خزانوں سے نوازا کرتا۔ اور ملک کے موجودہ حالات میں ذرا سنیے اللہ کس طریقے سے توحید خالص کو اور ایمان کو سمجھا رہا ہے ایک مثال سے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے انسانوں، اے لوگوں، اے مانوتا، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ یقیناً اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم دہائیاں دیتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن آستانوں پر تم سر جھکاتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ سب جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، ذرا سوچو، عقل کے ناخن لو، اور اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے
تو وہ اس سے اس چیز کو واپس بھی نہیں لے سکتے. ایسا عابد بھی لچر, ایسا معبود بھی لچر, ایسا دعا کرنے والا بھی بودا, اور وہ بھی بودا جس سے مانگا جا رہا ہے, جس کو پکارا جا رہا ہے. یہی بات جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, اس کا اعلان فرمایا تھا, تو جو سماج الصادق الامین کہتا تھا, سچا اور امانت دار, وہی جادوگر کہنے لگا, شاعر کہنے لگا, دیوانہ کہنے لگا. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. جب کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, نظام اسی کا چلتا ہے, فیصلے اسی کے نافذ ہوتے ہیں, زندگیاں اور موت اسی کے قبضے میں ہے, اس نے اس دنیا کو عارضی قیام گاہ بنایا ہے, اس کا یہ فیصلہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری شہنشاہیت اور سارا اختیار, اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے, مکمل قابو یاب ہے. اس کی قدرت کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ اس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو, تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے, تمہارا امتحان کرے, تم کو جانچے تم میں کس کا عمل, کس کا کردار, کس کا کیریکٹر پاکیزہ ہے, اچھا ہے, نظام محمدی کے مطابق ہے, اور حضرات صحابہ کرام کے طرز عمل سے میل کھاتا. یہ دنیا تو ٹیسٹنگ کی جگہ ہے, امتحان کی جگہ ہے, ابتلا اور آزمائش کے مراحل تو آنے ہی آنے ہیں. آپ نے اسے امن کی جگہ اور سکون کی جگہ اور ہمیشہ رہنے کی قیام گاہ بنا لیا. جب یہ بات کہی گئی تو کہا مکے والوں نے, کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ کیا بعین ہی یہی سچویشن اور یہی صورتحال ان لوگوں میں نہیں پائی جاتی جو اللہ کے علاوہ کی دہائیاں دیا کرتے ہیں؟ بعین ہی یہی صورتحال تو ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. عقبہ ابن ابی معیط ایک اونٹ کی اوج لے کر کے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر رکھ دیتا ہے. سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء شہزادی جنت رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی عمر کم ہے, وہ آتی ہیں اور بڑی مشکل سے اس اوج کو اتارتی ہیں, پھر آپ سجدے سے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے مبارک ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور 7 مشرکوں کا نام لے کر کے بد دعا فرماتے ہیں, عقبہ ابن ابی معیط, عتبہ اور ابو جہل وغیرہ کا, اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, اب تو یہ تیرا نام بھی نہیں لینے دے رہے ہیں, تیری جناب میں, تیری بارگاہ میں, تیرے حضور سجدہ بھی نہیں کرنے دے رہے. قرآن کریم ان حالات میں تسلی بھی دیتا ہے, زخم بھی بیان کرتا ہے, مرہم بھی بتاتا ہے, بیماری بھی بتاتا ہے, اور اس بیماری کی شفا کا سامان بھی بیان کرتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. اے نبی کہیے, یوں عرض کیجئے رب کی جناب میں, اپنے ماننے والوں کو بھی سکھائیے, یوں کہیں اے اللہ بادشاہتوں کے مالک,
آپ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت عطا کرتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے. بادشاہت، اقتدار کی کرسی، عہدے عطا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. ہاں، انسانوں کے کردار کا، انسانوں کی محنتوں کا یہ گناہ دخل ضرور ہوتا ہے، لیکن اصل عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کوئی ظالم حکمراں اور ظلم و بربریت کا ننگا ناچنے والی انٹرنیشنل برادری یہ نہ سمجھے وہ ہمیشہ رہے گی، اس کا اقتدار ہمیشہ رہے گا. کتنی قومیں آئیں اور چلی گئیں. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ عدلتے بدلتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے. ساسانیوں کی حکومت، رومن امپائر، پرشین امپائر، اور پھر ہمارے وطن عزیز میں مغل امپائر، اور پھر عثمانیوں کا امپائر، اور پھر عباسی دور میں ایک بادشاہ وضو کرنے کے لیے نکلتا ہے، بادل کا ٹکڑا گزرتا ہے تو بادل کے ٹکڑے کو خطاب کر کے کہتا ہے امطری حیث شئتی فسیأتینی خراجوکی. اے بادل کے ٹکڑے، جہاں جی چاہے وہاں برس. تیرے برسنے کے نتیجے میں جو غلہ پیدا ہوگا، جو پیداوار ہوگی، اس کا ٹیکس، اس کا خراج، اس کا محصول میرے ہی خزانے اور بیت المال میں آئے گا. تین بر اعظم پر مشتمل تھی حکمرانی بنی عباس کی، اور ہارون رشید نے یہ جملہ کہا تھا. کہاں گئے یہ شاہ جہانی جامع مسجد اور لال قلعہ اور تاج محل بنانے والے کہاں گئے؟ آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اقتدار کا سورج غروب نہیں ہوگا، وہ خام خیالی میں ہے. ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن ظالم کا ظلم بھی ختم ہوگا، حکمرانوں کی حکمرانی بھی ختم ہوگی، اور اقتدار کا عروج بھی زوال کو پہنچے گا. اندلس کا مرثیہ کہتے ہوئے ابو البقا رندی نے کہا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ فَلَا يُغَرَّ بِطِيبِ الْعَيْشِ إِنسَانُ. ہر چیز جب نقطہ عروج اور نقطہ کمال پر پہنچتی ہے، بس اس کے زوال کا آغاز شروع ہو جایا کرتا. زندگی کی لذتوں کی وجہ سے کوئی انسان دھوکے کے اندر مبتلا نہ ہو. اللہ کے نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. ہم نے افسانہ بنا دیا اور ان کو تتر بتر کر دیا. یہ فرمایا جا رہا ہے حالات سے مایوس نہ ہو، گھبراؤ نہیں، جمو، ثابت قدم رہو. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. عجیب کلام ہے اللہ کا. یہ نہیں کہا جا رہا فلاں شخص اقتدار کو حاصل کر لیتا ہے، نہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا. گویا دو بچے ہوں اور ایک بڑا کبھی ٹوپی ایک کے سر پہ رکھ دے، کبھی دوسرے کے سر پہ رکھ دے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ کی شان تو بڑی بلند ہے. جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیا کرتا. اب کوئی قوم اپنے کرتوت کی وجہ سے، ظالموں کے ظلم کی وجہ سے زوال کی طرف جا رہی ہو اور بالکل خواب غفلت میں مدہوش ہو، اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی نہ ہو، تو کیا وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے؟ نہیں بھائی. بیدک الخیر. سارے خیر کے خزانے جن سے خیر اللہ ہی کے قبضے میں ہے. خیر کو ڈیوائٹ وہی کرتا ہے، وہی بانٹتا ہے، وہی تقسیم کرتا ہے. میرے مولا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. یقیناً اللہ کی ذات ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتی. یہ تبدیلی تو صدیوں میں آتی ہے. صدیوں میں کبھی اور لمبے زمانے میں کبھی کسی قوم کو عروج
اور کسی قوم کو زوال حاصل ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، گھبراؤ نہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. وہ داخل کرتا ہے رات کے حصے کو دن میں، دن بڑا ہو جاتا ہے. وہ داخل فرماتا ہے رات کے حصے کو دن میں اور دن کے حصے کو رات میں. تو کبھی رات کو بڑا کر دیتا ہے، دن کو چھوٹا، اور کبھی دن کو بڑا اور رات کو چھوٹا. کیا یہ تبدیلی کا عمل روزانہ نہیں ہوتا؟ ہر روز تم ایسا ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں؟ پھر تم کیوں مایوس ہو گئے؟ تم نے یہ کیوں طے کر لیا کہ اب صدیوں کے بعد 50 سال 30 سال کے بعد انقلاب آئے گا؟ گویا اللہ کے ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی قدرت کے کرشموں پر تمہارا ایمان نہیں رہا. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. فلاں قوم تو بالکل مردہ ہو چکی، ڈیڈ باڈی بن چکی، ان میں کوئی حرکت نہیں رہی، کوئی حس نہیں رہی. ایسا لگتا ہے کہ پھر ان میں کوئی جیالہ، کوئی صلاح الدین الایوبی، کوئی عمر ابن عبد العزیز نہیں پیدا ہوگا. اللہ فرماتا ہے وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے. ذرا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، غور کیجئے قرآن پر. وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. اور پھر ارے فلاں جماعت، فلاں گروہ، اس کے کارندے اتنے، سرمایہ اتنا، پالیسیاں ایسی زبردست، ساری مشنریز ان کے قبضے میں، وہاں تو زوال نہیں آئے گا، وہ ختم نہیں ہوں گے، وہ ہمیں ختم کر دیں گے. دہشت کے اس خول سے باہر آؤ. وہ نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. اس قوم کو تم نے زندہ سمجھ لیا. کبھی کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے اور کبھی کچھ ایسے عناصر اللہ پیدا کر دیتا ہے جو ان کے خاتمے کا سبب بن جایا کرتے. اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اور فرمایا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، سربلند تم ہی رہو گے اگر تم پورے مؤمن رہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کے یہاں نہیں چلتا. نفاق اللہ کے یہاں نہیں چلتا. ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، سامنے کچھ، پیچھے کچھ. آپ اللہ کی شریعت کو فالو نہ کریں، کچہریاں اور تھانے کی اسمبلیاں آپ کی دلالیوں سے آباد، آپ کے مقدمات سے لبریز. پھر آپ انتظار کریں اللہ کی طرف سے سربلندی کا. نسلن بعد نسلن حرام آپ کھائیں، بہنوں کو، بیٹیوں کو پراپرٹی میں اور جائیداد میں آپ حصہ نہ دیں، حق نہ دیں، اور پھر انتظار کریں اللہ کی طرف سے نصرت کا. پھر یہ کہیں کہ ہم ہیں ایمان والے. ایسا اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوا کرتا. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. چند وظیفے آپ پڑھ لیں اور سمجھ لیں بس نجات مل جائے گی. اپنے آپ کو کب تک دھوکہ دیں گے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چل پا رہا. اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا نظام ہے. اللہ ایمان والوں کو سربلندی عطا کرے گا. اور یہ بھی اعلان ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. یہی ایمان، یہی کانسیپٹ، یہی عقیدہ، اللہ کے کرشموں پر یقین کامل، توحید خالص اندر سے اہل ایمان کو اسٹرانگ کرتا. یہی توانائی عطا کرتا ہے، یہی قوت عطا کرتا ہے.
اور یہی وہ طاقت ہے کہ اگر یہ طاقت نکال لی جائے تو پوری ملت اگرچہ وہ 2530 کروڑ کی ہو زندہ لاش بن جایا کرتی. یہی وہ طاقت تھی کہ صحابہ کرام نے اسی کے ذریعے ایک انقلاب بپا کر دیا تھا. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. آج اسی ایمان کو اندر سے کھرچ کر نکال کر پھینک دینے کی سازشیں، سارے منصوبے، سارے پلان اسی کے ارد گرد کام کر رہے ہیں کہ یہ ایمانی شعور، یہ ایمانی احساس، یہ ایمانی توانائی، یہ ایمانی طاقت اہل ایمان اور مسلم کمیونٹی کے اندر سے نکال کر کھرچ کر پھینک دی جائے اور کھلے عام شرکیہ نعرے لگوانے پر مجبور کیا جا رہا. علماء امت نے لکھا ہے کہ جو قوم دعوت نہیں دیتی وہ مدعو بن جایا کرتی. میں نے آغاز کلام میں، آغاز گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ہمارے پروگرام، حتیٰ کہ میں اور کھل کے کہوں مسجدوں کے جمعے کے بیانات ایسے ہونے چاہیے جو ہمارے سماج کا ایک بڑا حصہ، خواتین کا، لیڈیز کا، وہ بھی سنے. ایسے مائک کا نظام ہو اور بے تکلف برادران وطن اسے سنے، سمجھے، ان تک میسج جائے، پیغام جائے. جو قوم ایسا نہیں کرتی پھر اس کو دعوت دی جاتی ہے، وہ مدعو بن جایا کرتی. چنانچہ آج برہمنی تہذیب اور برہمنی کلچر کو کس خوبصورت لفافے میں بند کر کے پیش بھی کیا جا رہا ہے، دعوت بھی دی جا رہی ہے، بلایا بھی جا رہا ہے، جس کی طرف معمولی عقل رکھنے والا بھی نہیں جا سکتا. ایسی آئیڈیالوجی کی طرف بلایا جائے اور زندگی اور دنیا میں بھی سرفرازی عطا کرنے والی آئیڈیالوجی، مرنے کے بعد بھی نجات دلانے والی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظام زندگی اور بندگی ہمارے اور آپ کے پاس، لیکن ہم نہ اسے پیش کرنے کے قابل، نہ ہی ہم اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کے قابل. المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ اسلام کو ہمارے کردار سے، ہمارے طرز عمل سے سمجھا جا رہا ہے. اگر ہم نے اپنے کردار کو اسلامی بنانے کی کوشش نہیں کی، فکر نہیں کی، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور آپ کی دعوت سے سب سے بڑھ کر بغاوت کرنے والے ہوں گے. در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، نہ مانے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے. اسلام جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور جس کا اختتام اور جس پیلس و محل کی آخری اینٹ کامل اور مکمل شکل میں رکھ دی خاتم النبیین، لاسٹ میسنجر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس مشن کو سب سے پہلے قبول کرنے کا شرف ایک لیڈی کو ملا. اسلام کی فرسٹ لیڈی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا. اسلام میں سب سے پہلے جس کا خون بہا وہ ایک لیڈی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اسلام کے بطل جلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، جہاں پر اللہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی شامل تھی. وہی ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمانی کردار تھا، جنہوں نے کہا تھا اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. یا ابن الخطاب فاصنع ما كنت صانعا فإني قد اسلمت. میں اسلام لا چکی ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری خواتین، ہماری عورتیں، آدھی سے زیادہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے.
ہے اپنے ایمان اور اپنے گھر کے مردوں کے ایمان اور اپنی نسلوں کے ایمان کے باقی رکھنے اور ایمان کی حفاظت کرنے کی۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں المرأة راعیة علی بیت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم، عورت نگہبان ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اپنے شوہر کے بچوں کی، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی 3 باتیں کہتا ہوں، آغاز کیجئے یہاں سے۔ سب سے پہلی چیز، اپنی بچیوں کو پورا لباس پہنائیے، مکمل ڈریس پہنائیے۔ بچپن ہی سے آپ بے حیا بنا رہے ہیں ان کو۔ فرمایا گیا اذا فاتك الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا ہی نہ رہے تو جو جی چاہے وہ کرو۔ دوسری چیز، نرمی کے ساتھ اپنی اولاد سے پیش آئیے، بطور خاص ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے بچوں اور بچیوں سے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ حدیث پاک میں تو فرمایا گیا تھا کہ قیامت سے پہلے جو بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان میں ایک نمایاں نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ ان تلد الامۃ ربتها، عورت اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی بیٹیاں جن میں ماں کی فرما برداری زیادہ پائی جاتی ہے بیٹوں کے مقابلے میں، وہ بھی اپنی ماں کی نافرمان ہو جائے گی اور اس طرح حکم چلائے گی جس طریقے سے آقا اپنی مالکن کے، جس طریقے سے آقا اپنی بادی کے اوپر چلایا کرتا ہے، مالکن اپنے بادی کے اوپر اور اپنے غلام پر چلایا کرتی۔ تو دوسری چیز، نرمی کو اختیار کریں اور نرمی کے ساتھ قریب کر کے محبت سے ان کو باتیں سمجھائیں۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت کر دیا کرتی۔ تیسری چیز جس کا تو کوئی حل ہی نہیں سمجھ میں آتا، وہ ہے موبائل۔ آپ موبائل پر کنٹرول پہلے خود کیجئے۔ ابا موبائل دیکھے، امی موبائل دیکھے، پھر بچوں سے کہیں نہ دیکھے موبائل۔ فرمایا گیا حدیث پاک میں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے اس کا ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ وقت مقرر کیجئے موبائل کا۔ موبائل کا صرف اور صرف 2 کام ہے، انفارمیشن، معلومات حاصل کر لینا۔ دنیا ذرا سمٹ سی گئی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی بس۔ دوسرا کام ہے کمیونیکیشن، رابطہ کرنا، بات چیت کر لینا۔ پھر گھنٹوں کیا باتیں ہو رہی ہیں علاوہ غیبت کے۔ ان 2 کاموں کے علاوہ اگر موبائل کا استعمال ہے تو مس یوز ہے، آپ کی جسمانی، دماغی اور ہارٹ کی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ میڈیکل فیلڈ کے لوگوں سے پوچھئے اور سمجھئے، آپ کی آئیز کے لیے، آپ کے سوچنے سمجھنے کے انداز کے لیے زہر ہے۔ تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آپ یہاں سے آغاز کیجئے۔ ایک صحابیہ، ان کا نام ہے حضرت خنسہ، تفصیلی واقعہ ہے ان کا، میں شارٹ کر کے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک جنگ کے موقع پر وہ شریک تھی اپنے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ۔ سنیں میری ماں بہنیں، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، بیٹو میں یہ چاہتی ہوں کہ کل میدان جنگ میں ایک ایک کر کے تم سب شہید ہو جانا، تاکہ جنت میں مجھے شہیدوں کی ماں کہہ کے پکارا جائے۔ اور جب چوتھے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو اس اللہ کی بندی نے کہا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے ان کی شہادت کے ذریعے عزت عطا کی، اب مجھے جنت میں شہیدوں کی ماں کہہ کے پکارا جائے گا۔
کیا میری ماؤں کے لیے خنسا آئیڈیل نہیں، سمیہ آئیڈیل نہیں، خدیجہ آئیڈیل نہیں، عائشہ آئیڈیل نہیں؟ ناچنے والے، گانے والے بے حیا مرد اور بدتینت عورتیں ان کا ماڈل، یہ ان کو سکھایا ہے سوشل میڈیا نے۔ وہ کٹی قرآن کریم سے، سیرت عائشہ سے، سیرت صحابہ سے، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے ایسا نتیجہ سامنے آ رہا۔ اولاد پھر آوارہ ہو رہی ہے، بد چلن ہو رہی ہے، بد کردار ہو رہی ہے، بدتینت ہو رہی۔ اب کہاں شہادت کا موقع رہا؟ آج بھارت کے ماحول میں ماں بہنیں یہ تہیہ کریں، یہ طے کریں کہ ہم اپنے ایمان کو بھی بچائیں گے، اپنے نسلوں کے بھی ایمان کو بچائیں گے۔ خنسا کے بیٹوں کی شہادت سے یہ سبق، یہ پیغام تو ہم لے کے جائیں گے کہ بے حیائی کی باتیں ہمارے گھر میں اب نہیں ہوں گی۔ ہمارے گھر میں اب قرآن کریم کی تلاوت کے نغمے اور قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آئیں گی۔ فجر کے بعد اس گاؤں سے جو بندہ گزرے گا، جو بندی گزرے گی، اس کے کانوں میں تلاوت قرآن کریم کی آوازیں ہی آئیں گی۔ کالج کی وین، اسکول کی گاڑی اور ناشتے کے لیے کچن کا ڈور اس وقت تک اوپن نہیں ہوگا جب تک ذکر الہی نہیں ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی۔ گھروں کے ماحول کو دینی بنانا ماں باپ کی ڈیوٹی۔ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ عز وجل والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کی جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے زندہ اور مردہ جیسی۔ فیصلہ ماں بہنیں کر لیں، انہیں اپنے گھروں کو قبرستان بنانا ہے یا دین کے ذکر کے ذریعے روح کی شادابی اور روح کی زندگی کا سامان اور غذا فراہم کرنے والا سکون کا مرکز؟ فیصلہ انہیں کرنا۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ماں بہنوں کو کیسا بلند رتبہ عطا کیا ہے، ان کے ایمان کو آئیڈیل بنایا، ان کے ایمان کو مثالی بنایا ہے، ان کے ایمان کو نمونے کا بنایا۔ جب یہ آیات پڑھیے تو عجیب سا لگتا۔ اللہ فرما رہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ایمان لانے والوں کے لیے ایک مثال بیان کی۔ کس کا ایمان ماڈل ہے؟ میری ماں بہنوں کو جو بلند رتبہ اور بلند مقام رب کی کتاب میں اور احادیث مبارکہ میں دیا گیا ہے، دنیا کی کسی تہذیب، دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کے کسی کلچر میں اس کا ادنا اور معمولی حصہ بھی نہیں ملتا۔ آئیڈیل اور مثالی ایمان کس کا ہے؟ اور اللہ نے ایمان لانے والوں کے لیے مثال بیان کی۔ ذرا توجہ رکھیے، دل جمع رکھیے، کون ہے مخاطب اس کے پہلے؟ حضرات صحابہ کرام۔ گویا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، سمیہ، خدیجہ، فاطمہ، عائشہ، ان سب کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا۔ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کی۔ ذہن جا رہا ہے کہ کسی نبی کا تذکرہ ہوگا یا کسی ولی کا تذکرہ ہوگا، کسی مرد کا تذکرہ ہوگا۔ امرأت، عورت۔ ارے عورت کا ایمان مثالی۔ اب پھر ذہن جا رہا ہے کسی نبی کی بیوی، کسی صحابی کی بیوی، کسی اللہ کے ولی کی بیوی کا نہیں، امرأت فرعون، فرعون کی بیوی۔ عجیب بات ہے، مصر کی فرسٹ لیڈی، اور آپ ایجپٹ آج کا نہ سمجھے، یہ پورا افریقہ بر اعظم پر مشتمل تھا۔ وہ حکمرانی کا ایریا جس پر فرعون کی حکمرانی تھی،
ہم جب مصر سنتے ہیں تو ایجپٹ ایک چھوٹا سا شہر ہمارے ذہن میں آتا نہیں. ایک بر اعظم پر جس کی حکمرانی تھی وہاں کی فرسٹ لیڈی، جس کی زندگی عیش و عشرت ہی کی تھی، اس کا ایمان آئیڈیل ہے. اللہ قصے نہیں سنا رہا. جب سورۃ القصص میں اللہ فرما رہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم حالات کو اخبارات سے سمجھنا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور کورٹس کے ججمنٹس کے ذریعے نہیں. حالات کو سمجھیے قرآن سے. زندہ کتاب ہے قرآن. اللہ بنی اسرائیل کی کہانی نہیں سنا رہا. ہم احسان کرنا چاہ رہے تھے ان پر جن کو زمین میں دبا کر رکھا گیا تھا، جن کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، جن کی نسل چلنے نہیں دی جا رہی تھی. بعینہ ہی یہی حالات اس امت کو پیش آ رہے ہیں، آئیں گے. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی مرد ہو یا عورتیں. اور غزہ کا علاقہ جسے میں نے کہا تھا غزہ ہاشم، اللہ نے ہمارے لیے ایک نمونہ دے دیا، ایک مثال دے دی. ابھی میں نے عرض کیا حضرت خنسا کے 4 جوان بیٹے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. صرف اور صرف 1.5 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے. مغربی کنارے میں ایک اللہ کی بندی کے 4 جوان بیٹوں کو اسرائیلی ظالم فوج نے شہید کیا تھا. اور اس اللہ کی بندی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یہ عرض کیا تھا اے اللہ اسی دن کے لیے تو پالا تھا، اسلام کی خاطر قبول کر لیجئے. اللہ اگر آپ راضی ہیں تو میں راضی ہوں. ہمیں سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی. فرمائشی کپڑے اور جیولریز ہمارے گھر کی عورتوں کے ختم نہیں ہوتے. مارکیٹوں کی زینت یہ، بازاروں کی رونق یہ، بے حیائی کو چلن دینے والی یہ، جن کے ایمان کو اللہ نے آئیڈیل بنایا تھا، نمونہ بنایا تھا، مثالی بنایا تھا. ہم احسان کرنا چاہ رہے تھے ان پر جن کو زمین میں دبا کر رکھا گیا تھا، اور ہم ان کو مقتدا اور ملک و مال کا وارث بنانا چاہ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائش ہوتی ہے اور پھر ان کی ماں دریائے نیل کے حوالے کر دیتی ہے. کیا کہا جا رہا؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. واپس کر کے رہیں گے ہم اسے تمہارے پاس اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے. جب یہ صندوق بہتا ہوا پہنچا فرعون کے پیلس کے پاس اور فرعون کے محل کے اس حصے کے پاس جو دریائے نیل سے جس کا کورنش اور کنارہ ملا ہوا تھا، اس وقت ذرا فرصت کا وقت تھا. فرعون بھی بیٹھا تھا اور فرعون کی بیوی جن کے ایمان کو ماڈل و آئیڈیل بنایا گیا وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. حکم دیا جا رہا ذرا دیکھو یہ کیا ہے صندوق میں، اٹھا کے لاؤ. یہ نقطہ نوٹ کیجئے، ظالم طاقتیں، ظالم طاقتیں بظاہر جتنی بھی مضبوط نظر آ رہی ہوں وہ ہمیشہ ڈرتی رہتی ہیں اور اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں. ہمہ وقت اور ہر آن ان کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ کب ان کے اقتدار کا تخت ڈاواں ڈول نہ ہو جائے. نہ جانے کیا کیا حفاظتی تدابیر اختیار کر کے فرعونی کارندے گئے اور اس صندوق کو اٹھا کر لائے، اور جب کھولا تو ایک بچہ نظر آیا. اللہ نے شان کیا پیدا کی تھی؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. میں نے ایک محبوبیت کی شان ڈال دی تھی حضرت موسیٰ پر، جو دیکھتا اس کا دل مائل ہوتا. جب صندوق کھولا گیا تو مصر کی فرسٹ لیڈی کہتی ہے لا تقتلوا قرۃ عین لی ولک
لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اسے قتل نہ کرنا، ہو سکتا ہے میری آنکھ کی ٹھنڈک کا یہ سامان ہے، اور اے فرعون تمہاری بھی آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان. ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کوئی اولاد نہیں دی تھی. عجیب فیصلے میرے رب کے ہوتے، سارے خزانے دیے تھے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم کر رکھا تھا. اور مرد تو باہر جا کر دل بہلا لیا کرتا ہے، لیکن اولاد کے نہ ہونے کا احساس سب سے زیادہ عورتوں کو ہوا کرتا. اب ذرا توجہ کیجئے گا، اس سے پہلے کہ فرعون کا ذہن کسی اور طرف جائے، کوئی اور آرڈر وہ پاس کرے، فرسٹ لیڈی نے ایک آرڈر دے دیا. فرسٹ لیڈی نے ایک آرڈر دے دیا، لا تقتلو، اسے قتل نہ کرنا. یہیں سے سن لے ماں بہنیں، گھر کی ساری باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا گھر بے حیا ہو، بے غیرت ہو، بد دین ہو، بد کردار ہو، بے نمازی ہو، بے حمیت ہو تو بنائیے. لیکن یہ سن لیجئے، قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے عرض کر رہا ہوں، اگر ماں بہنیں یہ طے کر لیں گی کہ گھر کا ماحول دینی ہوگا، دینی تربیت ہی گھر میں ہوگی، مردوں کی یہ مجال نہیں، مردوں کی یہ طاقت نہیں کہ عورتوں کے اس فیصلے کو چیلنج دے سکے. اللہ قصہ نہیں سنا رہا، اللہ بتا رہا ہے فرعون کی بھی یہ مجال نہ ہوئی تو آج کے مردوں کی یہ سکت، یہ ہمت کیسے ہو سکتی. اس لیے گھر کی اصلاح اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت تمہارے قبضے میں ہے اے ماؤں بہنوں، اے عفت مآب عورتوں. تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ نمونہ اور ماڈل کیا ہے؟ فرعون کی بیوی کا ایمان. کیا میری ماں بہنیں مجھ سے یہ بتائیں گی، تنہائی ہی میں بتا دیں، میسج کے ذریعے بتا دیں کہ ان کے شوہر، ان کے باپ، ان کے بھائی فرعون سے بھی بڑھ کر ظالم ہیں، انہیں دین پر چلنے نہیں دیتے، انہیں پردہ نہیں کرنے دیتے، انہیں عقیدہ، ایمان اور شریعت اپنے بچے اور بچیوں کو سکھلانے نہیں دیتے. قرآن نے کوئی مذاق تھوڑی کیا ہے. اب بتایا فرعون کی بیوی، کیا ہوا تھا فرعون کی بیوی کو جب اس نے ایمان کا اعلان کیا؟ پھر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا گیا. ماں بہنیں سن لیں، ایمان پر استقامت کی قیمت ادا کرنی پڑتی، ایمان پر ثابت رہنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. کس قدر عیش و عشرت کی زندگی رہی ہوگی مصر کی فرسٹ لیڈی حضرت آسیہ علیہ الصلوات والتسلیمات کی، لیکن ایمان کی خاطر سارے راحت، سارے آرام کو تج دیا. عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، تو ان قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. پھر جب ظلم آخری انتہاؤں پر پہنچ گیا، اس اللہ کی بندی نے سپریم کورٹ اور سب سے سپریم طاقت عدالت عالیہ میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست لگا دی. آج بھی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آزمائشوں میں ڈٹیے، جمیے، ثابت قدم رہیے، اللہ کی عدالت میں عرضی لگائیے. راتوں کی تنہائیوں میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، آہوزاری کر کے، اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے رب، اب سہا نہیں جا رہا ہے ظلم. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ زبان سے کوئی ایسا سینٹنس، ایسا کلمہ، ایسی بات نکل آئے جو آپ کو ناراض کرنے والی ہو، نجات کے سرمائے اور ایمان کا سودا کرا دینے والی ہو. اے میرے رب، بنا دیجئے میرے لیے اپنے پاس ایک محل جنت میں، بچا لیجئے مجھ کو فرعون اور اس کے کرتوت سے،
اور ظالم لوگوں سے۔ اللہ پاک نے اس اللہ کی بندی کی دعا قبول کر لی۔ اس لیے ماؤں بہنوں اپنی اہمیت سمجھو، اپنے سوچنے سمجھنے کا انداز بلند کرو۔ فیشن کے لیے، جیولریز کے لیے، کپڑوں کے لیے، زیب و زینت کے لیے اللہ نے تمہیں نہیں بنایا ہے، تمہیں کسی بلند مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایمانی اور ربانی نسلیں تیار کرنا یہ تمہارا فریضہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور پہلا پیغام یہ لے کے جاؤ کہ اپنے ایمان کو بھی بچائیں گے اور اپنے نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے۔ مر جانا گوارا کریں گے لیکن ایمان پر کمپرومائز اور ایمان کا سودا جو ہمیں جانوروں سے بھی بدتر بنا دے گا کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ دوسرا پیغام، رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم آخرت کی تیاری کریں گے اور قرآن کریم سے اپنے رابطے اور تعلق کو مضبوط کریں گے اور قرآن کے الفاظ میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خریدا ہے ہمارے مالوں کو، جانوں کو جنت کے بدلے۔ ہم پھر صحیح معنوں میں جنت کے متلاشی اور جنت کے خریدار بنیں گے، رسمی روزوں کے بجائے حقیقی روزے رکھنے کی فکر کریں گے۔ تیسرا پیغام، اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ ہمارے مدارس اور ہمارے مکاتب، ان کے زمینوں کے کاغذات، ان کے رجسٹریشن کے کاغذات، قانونی زبان میں ان کے حسابات، آڈٹ کرانے کا نظام ہم بنائیں گے اور ایک ایک مکتب، ایک ایک مدرسے کی زمین کے کاغذات کو قانونی لحاظ سے اشترام کریں گے اور اپنی شہریت کے کاغذات بھی درست کرائیں گے، بطور خاص پاسپورٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ، اور اسی کے مطابق اپنی پراپرٹی اور جائیداد کے نام۔ یہ ہماری اہم ذمہ داری۔ ہجرت کا مقدس سفر ہے۔ حضرت سراقہ ابن مالک تعاقب کرتے ہوئے قریب تک پہنچ گئے، پیچھا کرتے ہوئے پاس پہنچ گئے، پھر ان کی گھوڑی دھستی رہی۔ آخر میں انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول رک جائیے، آپ ٹھہر گئے۔ پھر انہوں نے کہا امان دے دیجئے مجھ کو، اور مال و اسباب بہت ہے لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہاں ایک کام کرو، کیا؟ اخفی عنا، ہمارے معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی سے بتانا نہیں کہ ہم اس راستے پر ہیں، یہاں پہنچے ہیں، یہاں جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سبب اختیار کرنا۔ چوتھا مطالبہ اور پیغام، نوجوانوں سے حلال کمانے کی فکر کریں۔ ایک فریضہ، ایک ذمہ داری۔ سورۃ الجمعہ میں فرمایا گیا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اگر آپ کے گھر میں ماں باپ بیمار ہیں، آپ کی بیوی فاقے سے ہے اور آپ مسجد میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہمارے علماء نے ہمیں یہ سکھایا اور بتایا ہے کہ مسجد میں تسبیح پڑھنا اور نوافل میں مشغول ہونا یہ خیر نہیں ہے، یہ کام چوری ہے، یہ اللہ کے نظام سے بغاوت۔ پانچواں اور آخری پیغام، اللہ سے لو لگائیے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، تنہائیوں میں دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ ماں بہنیں آغاز کریں کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی کریں، یہ آغاز کریں۔ اس طریقے سے اپنے خالق و مالک سے اپنے رابطے اور تعلق کو جوڑیں اور اچھی طرح سمجھ لیں ہمیں ہر حال میں اسی ملک میں رہنا اور انشاءاللہ ہر حال میں مسلمان بن کے ہی رہنا۔ یہ دونوں فیصلے ہمارے اکابر نے کیے تھے اور ہم تک پہنچائے تھے۔ اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس فیصلے پر اپنے کو بھی باقی رکھیں اور اپنی نسلوں تک بھی اس فیصلے کو منتقل کر دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے
جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. سازشیں بھیانک ہیں، حالات خطرناک ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ارشاد رب ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. وہ اپنی چال چل چکے، اللہ کے پاس ان کی چالوں کا توڑ ہے. بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ ان کی چالیں پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیں گی. اس لیے سچے دل سے اللہ سے لو لگائیے، شریعت اسلامیہ کو بقدر استطاعت فالو کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ پاک ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہم سب یہ اعلان کر دیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. سرفرازی تو اللہ کی بڑی نعمت و عطا. ہم آج یہ کہہ لیں میری زندگی کا مقصد تیرے دی پہ برقراری. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری. اب تک تو غفلت کی زندگی گزری، بال بھی سفید ہو گئے. نہ جانے کب فرشتہ اجل آ جائے، نہ جانے اگلا رمضان یا رمضان ملے نہ ملے. کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی. اب تو نئے سرے سے زندگی کا آغاز کر لیجئے، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی النبی الامین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اس دین کی مجلس کو اپنے فضل خاص سے قبول فرما لے. اللہ جنہوں نے بھی یہاں پر تعاون کیا، اللہ ان کو اپنے شایان شان اجر اور بدلہ اور صلہ عطا فرما دے. اللہ ہم سب کی تمام جائز تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرما دے. اللہ زندگی کی آخری سانس تک دین اسلام اور دین حق پر ہم سب کو قائم رکھیے. اے اللہ ہم سب کی تمام جائز تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ ظالموں کو نشان عبرت بنا دیجئے. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے. اے اللہ غزہ کے جیالوں کی نصرت فرمائیے. اے اللہ جو ایمان، جو جذبہ، جو حمیت و غیرت آپ نے وہاں کی عورتوں اور بچوں میں رکھی ہے، وہاں کے جیالوں میں رکھی ہے، اللہ اس کا کچھ حصہ ہم سب کو بھی عطا فرما دے. اے اللہ جیلوں میں جو بے قصور گرفتار ہیں ان کی رہائی کے راستے پیدا فرما دے. اے اللہ عافیت عطا فرما، امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما. اے اللہ اگر آپ کے تقدیری فیصلوں کی بنیاد پر حالات آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تو ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، عزیمت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے. حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے.